خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے معلومات کے لیے، آپ کے آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم بوٹولزم کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، مختلف قسم کے بوٹولزم ہوتے ہیں۔ وونڈ بوٹولزم کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ زخم کے اندر جو جراثیم اگر داخل ہو جائیں کلاسٹریڈیم بوٹولینیم کے، تو وہ بھی بوٹولزم کاز کر سکتے ہیں۔ اگر ایکسیڈنٹل وونڈ ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کہیں پر کوئی بچے جو ہیں گر جاتے ہیں یا ان کی جو ہے بون فریکچر ہو جاتا ہے یا کوئی اور قسم کے جتنے بھی زخم گھر میں یا باہر یا کھیل کے میدان میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یہ جراثیم جو ہیں، یہ کلاسٹریڈیم بوٹولزم کے جراثیم جو ہیں وہ زخم کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب زخم کے اندر جو ہے خون اور جو ڈیڈ ٹیشو ہے، یعنی کچلا ہوا جو گوشت ہے یا اسکن ہے، وہ ڈیڈ ٹیشو ہوتا ہے، اور جو ڈیڈ ٹیشو ہوتا ہے اس میں آکسیجن تو ہوتی نہیں ہے، تو اگر جراثیم اس میں پہنچ جائیں گے، اس ڈیڈ ٹیشو میں پہنچ جائیں گے، تو بہت آسانی سے وہ جرمینیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے اسپورس جو ہیں کلاسٹریڈیم بوٹولینیم کے اسپورس جو ہے نا وہ جرمینیٹ کر سکتے ہیں اور وہ زہر پیدا کر سکتے ہیں۔ اب زہر جو پیدا ہوگا وہ آہستہ آہستہ جسم میں سرائیت کرے گا اور خون کی نالی کے ذریعے جسم کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو اس وونڈ بوٹولزم کے بھی علامتیں جو ہے اسی طرح ہوتی ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتائی، کہ آہستہ آہستہ ویکنیس، فٹیگ، اور اس کے بعد جو ہے سانس لینے میں تکلیف، سر کا چکر آنا، وومٹنگ، ڈائریا، یہ جو علامتیں ہم نے آپ کو بتائیں یہ اس میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب جو انیروبک انوائرمنٹ جو وونڈ کے اندر ہے، وہ بہرحال وہ اگر اس کو ختم کیا جائے گا اور جو ڈیڈ ٹیشو ہے اس کو نکال دیا جائے گا، تو پھر یہ کہ وہ جراثیم بھی نکل جائیں گے، اور جراثیم نکلنے کے بعد جو ہے وہ کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہے۔